مسلمانوں کے عظیم لیڈر اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان کے بعد گورنر جنرل کی حیثیت سے ملک چلاتے رہے تھے۔ ایک دن برطانیہ کے سفیر نے کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی آج پاکستان کے ایئرپورٹ پر پہنچ رہا ہے، آپ انہیں لینے ایئرپورٹ جائیے گا۔ قائد اعظم نے انتہائی دبدبے سے فرمایا، آپ کے بادشاہ کے بھائی کو ایئرپورٹ لینے چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط پر کہ کل جب میرا بھائی برطانیہ جائے گا تو آپ کا بادشاہ جارج اس کو لینے ایئرپورٹ جائے گا۔ یہ سن کر سفیر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ایک دفعہ قائد اعظم کے ملازم نے وزٹنگ کارڈ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کارڈ پر ان کے بھائی کا نام لکھا تھا اور ساتھ میں تعارف لکھا تھا، برادر آف محمد علی جناح۔ یہ پڑھتے ہی قائد اعظم نے کارڈ پھاڑ کر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہلا بھیجا کہ اس کو کہہ دو کہ اس طرح کبھی میرے نام کا حوالہ آئندہ استعمال نہ کرے۔ قائد اعظم کے دفتر کا فرنیچر آرڈر کیا گیا جو کہ 37 روپے تھا۔ آپ کو خزانے سے ادائیگی کے لیے دستخط کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ نے بل دیکھا تو پوچھا، اس میں یہ 7 روپے کی فالتو کرسی کیوں آرڈر کی ہے؟ سیکرٹری نے کہا، سر یہ فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے ہے، جب وہ دفتر آتی ہیں تو ان کے بیٹھنے کے لیے منگوائی ہے۔ قائد اعظم نے 7 روپے کاٹ کر 30 روپے کا بل منظور کرتے ہوئے فرمایا، اگر فاطمہ کو کرسی کی ضرورت ہے تو کرسی کے 7 روپے فاطمہ سے جا کر وصول کرو، قومی خزانہ نہیں دے گا۔ ایک بار قائد اعظم سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ تو قائد اعظم یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور میری توہین کی ہے۔ بات اتنی بڑھی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ وکالت میں بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ وہ جائز معاوضہ لیتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آیا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ آپ کی فیس کیا ہوگی؟ قائد اعظم، میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا، کتنی؟ قائد اعظم نے کہا، 500 روپے فی پیشی۔ اس نے کہا، میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں ہی میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ تول پکڑے اور یہ رقم ناکافی ہو۔ بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں ہی میں جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے، اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ پیر جماعت علی شاہ اپنے دور کے بہت نیک سیرت اللہ کے بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو دیکھنے میں گورا یعنی انگریز نظر آتا ہے اور اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی۔ تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے،
وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ پیر صاحب کے اس دور میں تقریباً 10 لاکھ مرید تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کسی نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو ووٹ نہ دیا تو وہ میرا مرید نہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخصیت خیانت کر سکتا ہے۔